رکھی رہ جائے گی یہ ساری کمائی ایک دن چھین لے گی موت آ کر پائی پائی ایک دن۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیرا جنازہ اٹھے، تیرے جنازے کی اللہ اکبر، جس مسیری میں تیرا جنازہ رکھا ہو، مسیری کا پایا پکڑ کے تیری بہن روئے، اللہ اکبر کبیرہ، تیری بی بی روئے، تیرا بیٹا روئے، تیری بیٹی روئے، تیری ماں تڑپ رہی ہو، تیرا باپ تڑپ رہا ہو، سمجھ میں آتا ہے بیٹا گیا ہے، باپ کو تکلیف ہے، بیٹا گیا ہے، ماں کو تکلیف ہے، شوہر گیا ہے، بیوی کو تکلیف ہے، بھائی گیا ہے، بہن کا مان گیا ہے، بہن کے سینے میں جو دل ہے وہ زخمی ہوا ہے، باپ گیا ہے، بیٹی کو تکلیف ہے، سمجھ میں آتا ہے، باپ گیا ہے، بیٹا آنسو بہا رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب مسیری میں جنازہ رکھا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تیری بستی کے چند یتیم بچے تیری آ کر کے چار مسیری کا پایا پکڑ کے جب وہ تڑپیں، اللہ اکبر کبیرہ، بستی والوں کو حیرانی ہو، بستی والے کہیں گے بیٹا رو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہن رو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بیٹا تڑپ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، خاندان والے رو رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب اپنے جاتے ہیں اپنوں کا احساس بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یہ یتیم کی تڑپ رہا ہے، یہ بیوہ کی رو رہی ہے، تو پتہ چلے گا وہ یتیم کہے گا میں اس لیے تڑپ رہا ہوں جب میرے باپ کا سایہ میرے سر سے جدا ہوا تھا، یہ وہ نوجوان تھا، اس نے مجھے سینے لگا کر کے کہا تھا آج کے بعد تیرے باپ کا پیار میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے بچوں کو خوشیاں بعد میں دیتا تھا، پہلے خوشیاں مجھے دیتا تھا۔ تیجے کی فاتحہ کی دعا ایک طرف 20 میں 10 میں 40 میں 6 مائی 6 مائی برسی کی دعائیں، قرآن خوانیاں، استغفار، صدقہ، خیرات ایک طرف، اور اس یتیم کے ہاتھ تیری مغفرت کے لیے اٹھ جائیں، اس کے ہاتھ تمام محفل پہ بھاری پڑیں گے، یتیم کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، تو قبر میں بعد میں جائے گا، اللہ تیری قبر کو جنت کا گہوارہ پہلے بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشلق اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ کچھ حکمرانی کے پیچھے ہے، کسی کے قدموں میں حکمرانی ہے، کسی کا جینا بھی موت سے بدتر، کسی کا مرنا بھی زندگانی۔ کیا بات، کوئی جی رہے کتوں کی طرح زندگی جی رہے، سماج میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی سلام کرنے تیار نہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ غریب ان کی قبروں پہ سلام کرنے جاتے ہیں، اللہ اللہ، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، فاتحہ پڑھنے وہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں مرتبے تبھی ملیں گے جب خرچ کرو گے، مرتبے اسی کو ملتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، جو جوڑنے پہ رہیں، صرف بینک بیلنس کرتے رہیں، غریبوں کی گردنیں مسلتے رہیں، ڈول پہ ڈولیں کاٹتے رہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے کا حق دباتے رہیں۔ وہ کتنے ہی فلیکسی چھپا لیں، وہ کتنے ہی فوٹو کھچوا لیں، وہ کتنے ہی اپنے آپ کو بڑا بن لیں، وہ اپنے آپ میں بڑے ہیں لیکن غریبوں کی نظر میں بڑے نہیں ہو سکتے۔ غریبوں کی نظروں میں وہی بڑا ہوتا ہے، اور بڑا وہ ہوتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب آدمی اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل سے کہتا ہے جبریل اس سے محبت کرو، پھر زمین والوں کے دلوں میں، آسمان والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ بستی والے اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آؤ اسی قبیل سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، مکے میں قحط پڑ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، بچے پریشان ہیں، ماؤں کو دودھ نہیں اتر رہا، کھیتیاں سب کے سب مسمار ہو گئی، کھیتیاں جل کے سب راکھ ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہو گئی، قحط کی زد میں چلے گئے اہل مکہ۔ حضرات، ہر انسان کو، ہر عورت، ہر مرد کو
کو, یہاں تک کہ جانوروں کو بھی چارے کی ضرورت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں, انسانوں کو ایک ایک گندم کی ضرورت تھی. ایک ایک گندم کے, ایک ایک گیہوں کے دانے کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے. اسی اسنا میں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام کے پردادا, ان کا نام تھا نوفل. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام نوفل, ایک کا نام عمر, ایک کا نام عبد شمس, ایک کا نام مطلب. یہ جو عمر ہے نا, ان کا نام حضرت عبد مناف نے عمر رکھا تھا, لیکن ہاشم سے مشہور ہوئے اور ہاشم حضور کے پردادا ہیں. سنیے وجہ تسمیہ ہاشم پڑھنے کی, یہ حضرت ہاشم ہیں. اسی اسنا میں ان کے گندم کا قافلہ آ گیا مکے میں. مکے والے تاجروں نے کہا, اے عمر, ہمارے ہاتھوں بیچ دو, اتنا پروفٹ دیں گے, اتنا پیسہ دیں گے, اتنا فائدہ آپ کو دیں گے. حضرت عمر نے کہا تھا, میری قوم ایک گندم کے دانے کے لیے تڑپ رہی ہے, میں پیسہ اکٹھا کروں. وہ نوجوان, وہ دکاندار, وہ کرانہ والے توجہ کے ساتھ سنیں, ابھی پیچھے اعلان ہوا کہ نمک سالٹ بند ہو گیا. دکانداروں نے نمک بیچنا بند کر دیا. بولے مہنگا کر کے بیچیں گے, 10 کی تھیلی 100 روپے میں بیچیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اسلام نہیں ہے. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ اسلام نہیں ہے. سنو, نبی کے پردادا نے کہا تھا, میری قوم تڑپ رہی ہے, میں دینار کماؤں, میں درہم کماؤں, میں دراہیم و دنانیر نہیں چاہیے, مجھے اپنی قوم کا پیٹ بھرنا ہے. آپ نے فرمایا تمام گندم کا آٹا بناؤ. گندم کا آٹا بن کے تیار ہو گیا. اللہ اکبر, روٹیاں بن گئی, ڈھیر لگ گیا. لوگوں نے کہا سالن کہاں سے آئے؟ کہا سالن چاہیے تو یہ میرے اونٹ کھڑے ہیں, ان اونٹوں کو ذبح کر لو. اونٹ ذبح کرا دیے. دل چاہیے, دل قسم خدا کی قربانی دینے کے لیے. کچھ لوگوں کے دلوں سے پیسہ نہیں اترتا, پیسہ نہیں اترتا, اللہ انہیں مرتبے بھی نہیں دیتا. یہ ہے نبی کے پردادا, گندم نہ بیچا, روٹیاں بنوا دی, اونٹ ذبح کروا دیے. اللہ اکبر, سالن بن کے تیار ہو گیا. اس کے بعد روٹی کے ٹکڑے کر کے اونٹوں کے سالن میں ملایا. روٹی کے ٹکڑے کے عمل کو حشم کہتے ہیں, اور اس کے ملانے والے کو, اس کے بانٹنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. آقا کریم کے پردادا کا نام عمر تھا, لیکن جب مکے والوں کو جو قید سے متاثر تھے, ان کو اپنے اونٹوں کا سالن کھلوایا, گندم پسوا کے روٹی بنوا کے جب ان کو کھلوائی, تو قسم خدا کی لکھنے والوں نے لکھا ہے صرف مکے والوں کو نہیں کھلوایا تھا, بلکہ روٹی کے ٹکڑے اور سالن آپ نے اپنے بالا خانے پر رکھ دیے, چھت پہ رکھ دیے. حضرت ہاشم نے پرندوں کو بھی کھانا کھلوایا تھا, مکے والوں کو بھی کھلوایا تھا. میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج سے پہلے عمر تھے, اور آج کے بعد اللہ نے ہاشم سے مشہور کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, حق خطابہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملت اسلامیہ یہی مدینہ شریف کی سرزمین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ میں نام یہی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم گشت کرتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. رات کا آخری پہر ہے. اے میری قوم کی بیٹی ہے, تم بھی کچھ لے کر یہاں سے جاؤ. چلتے چلتے بریک لگ گئے, ایک دروازے پہ جا کر کے ٹھہر گئے. جب دروازے پہ بریک لگے تو ایک ماں اپنی بیٹی کو بیدار کر کے بولی, بیٹی اٹھ جا, بکری کا دودھ نکال لے, دودھ لینے کے لیے آنے والا ہے, دودھ نکال کے پانی ملا دے. اس کے آنے سے پہلے یہ مائیں بہنیں بڑی چلاک ہے, دودھیا کے آنے سے پہلے پانی ملا کے بالٹی میں برتن میں رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ مطلب کیا جانور کو دونا شروع کرتی ہیں. سنو, کان کھول کر کے ملاوٹ نہیں کرنا, ملاوٹ کرو گی برکت نہیں ہوگی. ڈاکٹروں کے پاس وہ پیسہ چلا جائے گا, بچے بیمار ہو جائیں گے, نقصان ہو جائے گا. ادھر آپ کے ایمان کے اندر کمی آئے گی. جب ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا, اور وہ عورت بھی بیوہ تھی, وہ بچی یتیم تھی, لڑکی نے کہا ماں دودھ نکال کے پانی تو ملا دوں, لیکن عمر ابن خطاب کہتے ہیں من غش فلیس منا, دھوکہ نہ دو, ملاوٹ نہ کرو, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. لڑکی کی ماں نے کہا تھا بیٹی یہ تو درست ہے, عمر منع کرتے ہیں, لیکن میری بات کا جواب دے, کیا عمر تجھے دیکھ رہے ہیں, کیا عمر یہاں موجود ہے؟ اتنا سننا تھا لڑکی کا ایمان دیکھو. لڑکی نے کہا تھا اے ماں اب تو میرے سوال کا جواب دے, میں نے مانا عمر نہیں ہے, لیکن یہ بتا میں دودھ نکال کے دودھیا کے آنے سے پہلے پانی ملا دوں,
عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بتا کہ عمر کا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ میں نے مانا عمر سو رہا ہوگا، لیکن اس خدا کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اکبر، سونا تو بڑی بات ہے، اسے تو اونگ تک نہیں آتی۔ عمر دروازے پہ کھڑے تھے، نام پتہ سب نوٹ کیا، اللہ اکبر کبیر، نماز فجر پڑھا کے گھر تشریف لائے، اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی مبارک ہو، بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہا تھا، کوئی موزوں لڑکی کا انتخاب نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج قسمت نے ساتھ دیا، رب کا فضل ہے، نماز فجر پڑھانے جا رہا تھا، جیسی لڑکی میں چاہتا تھا اپنے بیٹے کے لیے، جیسی بہو اپنے گھر کے لیے چاہتا تھا، ویسی بہو کا انتظام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ لے جا رہا تھا گشت کرتے ہوئے، اچانک قدم رک گئے، ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی اے بیٹی بیدار ہو جا، دودھیا کے آنے سے پہلے پہلے بکری کا دودھ نکال کے پانی ملا دے، دودھ کی مقدار بڑھے تو آمدنی بڑھے۔ لڑکی نے کہا تھا عمر منع کرتے ملاوٹ نہ کرو، ماں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکی نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، اے ماں عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، قسم خدا کی۔ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے کہا تھا میرے آقا نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالیہ، مال کی وجہ سے، ولی جمالیہ، خوبصورتی کی وجہ سے، ولی حسبیہ، بڑے خاندان کی وجہ سے، ولی دینیہ، دینداری کی وجہ سے۔ لیکن سنو، اگر مالدار لڑکی سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں، حسین و جمیل حسن و جمال کی ملکہ سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، بڑے خاندان والی لڑکی سے نکاح کرو گے کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں تو دیندار لڑکی سے نکاح کر لے، اللہ تجھے کامیابی عطا فرما دے گا۔ فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا تیرا کام ہے، کامیابی دینا عرش کے رحمان کا کام ہے۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان قرآن، اعجاز قرآن، جشن غوث البراء کانفرنس، مولانا ناظم رضا صاحب کی اللہ منظری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، 2 جملے ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ لکھ کے اپنے دامن میں، اپنے آنچل میں گانٹ باندھ کے، گرے باندھ کے لے کر کے جائیں۔ توجہ کے ساتھ سنو، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مقدس کا اعلان ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ تھوڑا ہے، تم پہ 50 بیگھے زمین ہے، تم اس سے جوت رہے ہو، رجسٹری تمہارے نام ہے، لیکن قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو، 50 بیگھے جوتنے والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا بالکل کورا ہو، 1 پیسہ بھی اس پہ زمین نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب مرتا ہے تو برابر زمین ملتی ہے قبرستان میں، پتہ چلا بڑے مکان والا، مکان اس کا نہیں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ 100 بیگھہ جوتنے والا اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے، غرور ختم کر دے، گھمنڈ ختم کر دے، تکبر ختم کر دے، اور 100 بیگھہ جوتنے والے تکبر کرتا ہے کہ سینے پر رکھ کے لے کر کے جائے گا، اپنا انجام دیکھ لے، جب تجھے کفن میں لپیٹ کے تیری قبر کے حوالے کیا جائے گا، یہی قبر تیری پسلیوں کو توڑ کے رکھ دے گی۔ گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، انانیت کا شکار ہوتا تھا، میرے اوپر اکڑ کے چلتا تھا، کیا تجھے میرے پیٹ کا پتہ نہیں تھا؟ اس کے اندر میرے اندر سانپ ہے، بچھو ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ چلا بڑا مکان ہو، اچھی گاڑیاں ہو، اچھا لباس ہو، یہ ساری دنیا کے سامان جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اب کان کھول کر کے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کا جو سامان ہے یہ برتنے کی چیز ہے دنیا، لیکن سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ فائدے مند دنیا کے اندر کوئی چیز ہے، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز دنیا کے اندر اگر کوئی
کوئی ہے تیری کھیتی سے بڑھ کے، تیرے کارخانے سے بڑھ کے، تیری فرم سے بڑھ کے، تیری کھیتی سے بڑھ کے، تیری گاڑی سے بڑھ کے، تیرے اللہ اکبر بینک بیلنس سے بڑھ کے سب سے زیادہ اگر نفع بخش دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ صالحہ عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں جسے نیک عورت مل جائے اسے آدھی دنیا کی حکومت مل جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ دنیا لیکن اگر لڑکی دیکھنے گھر والے جا رہے ہیں، دیندار کو اگنور کر رہے ہیں، پر کٹی کو ترجیح دے رہے ہیں، جو ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہے فیشن والی، یہ چلے گی، یہ حور ہے۔ لیکن جب گھر کے اندر گھور کرے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حور اچھی نہیں ہے، وہی دیندار اچھی ہے۔ سمجھ رہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے دیندار سے نکاح کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہارا شوہر تمہارے لیے اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مرتبہ تمہارے لیے، اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، تم کتنی عبادت کرتی ہو، جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوگا نا تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اس لیے اگر تمہارا شوہر تم سے تمہاری وچاردھارا کے خلاف ہے، تمہیں نہیں سمجھتا تو اس کے لیے کسی سے نہ کہو، اس کی بدنامی نہ کرو، بلکہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور آدمی اپنی بیوی کا لباس ہے۔ لباس کا کام یہ کہ جسم کے اوپر جو عیب ہے، جو داغ دھبے ہیں، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر شوہر تیرا خراب ہے، مصلی بچھا کے اس کے لیے دعا کر، لیکن تم مصلی نہیں بچھاتی، تم تو میاں کے پاس تعویذ لینا جاتی ہو، تعویذوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سب سے بڑا تعویذ گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ، شوہر کے لیے دعا کر، اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھ، سجدہ کر، پھر اللہ سے دعا کر، اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری محبت کو پیدا فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کان کھل کر کے سن لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنے ہی صدقات و خیرات کر لو، اگر شوہر ناراض ہے نا، اللہ اکبر، تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر تم نے نماز کی پابندی کر کے، شریعت کے مطابق زندگی گزار کے، اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کر کے، اپنے خاوند کو راضی کر کے جب دنیا سے جاؤ گی، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے بہشت میں داخل ہونا چاہتی داخل ہو جا، تو نے اپنے خاوند کو راضی کیا ہے۔ بس آخری بات سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں الذی تطیع اذا امر وتسر اذا نظر وتحفظه فی نفسها ومالہ۔ آقا فرماتے ہیں اچھی عورت، نوجوانوں دیکھو اچھی عورت کون سی ہے۔ اے میری بہنوں تم بھی توجہ کرو، اگر اچھی عورت بننا چاہتی ہو، میرے کہنے سے اچھی نہیں بن سکتی، کسی اور کے کہنے سے اچھی نہیں بن سکتی، میرے نبی جس سے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند الذی تطیع اذا امر، جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اپنے شوہر کی بات مان لے، اپنے شوہر کا کہنا مان لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وتسر اذا نظر، اور جب خامد، جب اس کا ہسبینڈ، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے شوہر کی طرف گھور کے نہ دیکھے، پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے۔ وَتَحْفُظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ۔ اور آخری بات سن لو، جب شوہر گھر پہ نہ ہو، جب شوہر گھر پہ نہ ہو، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت و صیانت کرے، اور جو شوہر کا مال ہے وہ مالی ہی، اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ جو بیوی، جو عورت، جو خاتون اپنے شوہر کی پرمیشن، اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جب تک واپس آ نہیں جاتی، اس پہ اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے، اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے۔ اسلام کی بیٹیوں، اسلام کی شہزادیوں، تمہارا شوہر تمہارے لیے اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اگر وہ گھر میں آئے تم اس کے کہے بغیر اس کے پیروں کو دبا دو تو اللہ تمہیں اپنی راہ میں سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے خاوند کی عزت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم اپنے شوہر کو راجا بنا دو، تم خود بخود رانی بن جاؤ گی۔ شوہر کی عزت کرو، احترام کرو، اور اچھی لڑکیاں، خاندانی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو پریشانی آئیں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، ڈیورس کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اچھی لڑکیاں، خاندانی لڑکیاں، اصلی نسلی لڑکیاں جن کا حسب نسب دونوں اعلیٰ ہوتا ہے، پریشانی آتی ہیں، دقت آتی ہیں، جب اپنے باپ کی دہلیز سے اللہ اکبر کبیرہ دلہن کا جوڑا، شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہیں، اپنے باپ سے وعدہ، اپنی ماں سے وعدہ، اپنے بھائی سے وعدہ کر کے جاتے
رہے ہیں. اے بھائی تجھ سے وعدہ ہے میرا, اے باپ تجھ سے وعدہ ہے میرا, اے ماں تجھ سے وعدہ ہے میرا, نکاح کا جوڑا دلہن بنا کے گھر سے رخصت کرنا تیرا کام تھا. اے بھائی میں تیرا مان ہوں, اے ماں باپ میں تمہاری عزت ہوں. نکاح کا جوڑا پہنا کر کے دلہن بنا کے گھر سے نکالنا, ودا کرنا, رخصت کرنا تمہارا کام تھا. پریشانی سسرال میں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ خوشی خوشی قبول کر لوں گی. کبھی طلاق کا مطالبہ نہ کروں گی, کبھی ڈیورس نہ مانگوں گی, بلکہ تمہارے گھر سے نکاح کا جوڑا پہن کے جا رہی ہوں. اب سسرال سے نکلوں گی تو کفن پہن کے نکلوں گی, کفن پہن کے نکلوں گی. ایسے بن جاؤ تمہارے باپ کا سینہ تم سے چوڑا ہو جائے, تمہارا بھائی تمہیں دیکھ کر کے اس کا سینہ چوڑا ہو جائے, تمہاری ماں تم پہ غرور کرے, تمہارا باپ تم پہ غرور کرے کہ اللہ بیٹی دے تو میرے جیسے دے. اللہ نے وفادار بیٹی دی ہے, عزت دار بیٹی دی ہے. نبی کے بارے میں قرآن مقدس نے حضور کے چہرے کو کہا والضحیٰ, آنکھوں کے بارے میں کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ, جن کی رفتار کے بارے میں کہا سبحان الذی اسریٰ, جن کو رحمت کے بارے میں قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جن کے دنیا میں آنے کے انداز کو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وہ شان ہے ہمارے نبی کی تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور نبی کی شان بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, کہہ دیجئے سبحان اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. امام اہل سنت قلم اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. امام قلم اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اور للوارہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تم نے آج جشن غوث الورا اس لیے منایا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا حبیب راضی ہو جائے, تو آپ کا یہ منانا کامیاب ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہے, آپ کا پیسہ خرچ کرنا کامیاب ہے, اور آپ نے اس وجہ سے جشن غوث الورا منایا. لوگ ہماری بستی کی تعریف کریں گے کہ للوارے والے بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں, بہت بڑا انصرام کرتے ہیں, لوگ ان کی تعریف کریں گے, لوگ ہماری تعریف کہیں گے اچھا پنڈال تھا, اچھا لائٹ کا سسٹم تھا. تو یاد رکھنا تعریف کے سوا کچھ نہ ملے گا, کوئی ثواب نہ ملے گا. کہنا چاہتا ہوں جو اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے کام کیا جاتا ہے اس میں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے, اس میں فائدہ ملتا ہے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ضروری نہیں ہے میری آواز دور تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ اکبر کبیرہ میڈیا کے سہارے کی ضرورت ہے, اللہ اکبر کبیرہ برقی آلے کی ضرورت ہے, لاؤڈ اسپیکر سسٹم کی ضرورت ہے. نہیں, قسم خدا کی آواز پہنچنے کے لیے یاد رکھیں بس خلوص ہونا چاہیے. آواز ہونے کے لیے, لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے, دل پہ دستک دینے کے لیے دل میں درد ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. مجھے بتاؤ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی شان بیان کرتے تھے, مجھے بتاؤ اللہ اکبر کون سے اسباب تھے؟ کوئی اسباب نہ تھے. قلم چلتا تھا امام عشق و محبت کا, عشق کے میدان کے دھنی کا. اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت نے جو قلم بریلی کی زمین پہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے چلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلم سے نکلے ہوئے آواز کو اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا کے اندر وہاں تک پہنچا دیا جہاں جہاں عاشق رسول رہا کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, مشلق اعلیٰ حضرت
जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस आमद सैयद सरकार सुहेल मिल्ला मौलाना नाजिम रजा मंजरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां आशिक रसूल रहते हैं वहां वहां आला हजरत का नाम लिया जाता है, वहां वहां ये नारा लगाया जाता है कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। ललवारा वालों खुश नसीब हैं आप, वो पीर तरीक़त पीर कामिल तशरीफ लाए हैं आपकी बस्ती में, जिनका नारा ही मसलक आला हजरत है, जिनका ऐलान ये है कि कसम खुदा की अगर हमारे बुजुर्गों का फैज लेना चाहते हो तो आला हजरत के मसलक पे अमल करना। अगर आला हजरत पे टच रहोगे, आला हजरत के मसलक पे अमल करोगे तो फिर बिलगिराम का भी फैजान मिलेगा, रोसे पाक का भी फैजान मिलेगा और मदीने शरीफ से मोहम्मद मुस्तफा का भी फैजान मिलेगा। अल्लाह अकबर। वो पीर अक़दस, वो पीर कामिल, वो पीर तरीक़त तशरीफ लाए हैं। मैं अर्ज कर रहा था इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली की टूटी चटाई पे बैठे थे, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। कल मैं बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे था, कान खोल करके सुनिए, वहां भी मसलक आला हजरत के नारे लगाए जा रहे थे। तहजीब अलग है, तमद्दुन अलग है, कल्चर अलग है, यूपी वालों की लैंग्वेज अलग है, बिहार वालों की लैंग्वेज अलग है। यूपी वाले पानी को पानी कहते हैं, बिहार वाले पानी को पनिया कहते हैं, यूपी वाले चावल को चावल कहते हैं, बिहार वाले चावल को भात कहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जैसे जैसे स्टेट बदलते हैं, ज़बानें बदलती हैं, कल्चर बदलते हैं, तहजीब बदलती है, लेकिन अल्लाह ने आशिक़ सादिक़ आला हजरत को वो शान अता की, वो मकबूलियत अता की कि बिहार में देखो तो वहां मसलक आला हजरत, बंगाल में देखो तो वहां मसलक आला हजरत, उड़ीसा में देखो तो मसलक आला हजरत, महाराष्ट्र में देखो तो मसलक आला हजरत, मध्य प्रदेश में देखो तो मसलक आला हजरत, हिंदुस्तान में देखो तो मसलक आला हजरत, बैरून ममालिक देखो तो मसलक आला हजरत। वजह क्या है? वजह ये है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। आमदे सैयद सरकार सुहेले मिल्ला साहिबे सज्जादा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत बैठे हैं बरेली की सरजमीन पे टूटी चटाई पे, अलम हरकत में आता इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सिमक व समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जिन्हों में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सवाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। जश्न गौसुल वरा मनाने वालों आओ आओ, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या शान है बड़े पीर की, अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कसानी
خلعتن بتراسی عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، میرے رب نے اولو العزمی اور بلند ہمتی کی خلعت مجھے پہنائی، فضل و کمال کا تاج میرے سر پہ رکھا۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی، فرماتے ہیں زمین و آسمان میں عبد القادر کی شان کے نقارے بجتے ہیں، للوارہ کی سرزمین پہ سرکار غوث پاک کی شان کے نقارے بجانے والوں، غوث پاک کے نقیبوں، غوث پاک کی خطیبوں، غوث پاک کی مدحت کرنے والوں، کان کھول کر کے سنیے، غوث پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان میں عبد القادر کی شان کے نقارے بجتے ہیں، انا الجیلی محج الدین اسمی واعلامی علی راس الجبالی، میرا نام محج الدین عبد القادر جیلانی ہے اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر نصب ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں پہ غوث پاک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، یہ اللہ اکبر قوت عطا فرمائی، اگر میں اپنی توجہ کو کسی مردہ لاش کے اوپر ڈال دوں تو اللہ تبارک و تعالی لقام بقدرت المولا تعالی، میرا مولا اسے بھی زندہ کر دے، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ فرماتے انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی، قرب الہی کی منزل میں عبد القادر جیلانی کو جن کا جشن تم منا رہے ہو، جن کی محفل تم سجا کے بیٹھے ہو للوارہ اور خوش عقیدہ مجھ قرب و جوار سے آنے والوں سنی جیالوں با کرامت، کان کھول کر کے سنو، غوث پاک فرماتے ہیں قرب الہی کی منزل میں عبد القادر کو یہ شان حاصل ہے کہ اس میں اکیلا تنہا میں ہی ہوں، وہ عظمت و جلال والا مولا میرے لیے کافی ہے، ایک مقام سے میں دوسرے مقام تک پہنچ جاتا ہوں۔ آج للوارہ میں جشن غوث الورا، للوارہ کے ماسیوا کتنی جگہوں پہ جشن غوث الورا، لیکن سرکار غوث اعظم ہیں، اپنے دیوانوں پہ ہر جگہ کرم فرما رہے ہیں، اپنا فیضان لٹا رہے ہیں۔ غوث پاک ایک وقت میں 70 جگہ افطار کرنے کے لیے پہنچ جائیں اور اپنی خانقاہ میں بھی موجود رہے، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہر ہاتھ کی ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ غوث اعظم اسٹیج والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ فرماتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، غوث پاک کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے، چھٹی کے بعد جب آپ اپنے گھر کو آئے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی والدہ کی گود میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ خوش نصیب ہے غوث اعظم کہ گود میں بیٹھنے کے لیے ماں کی گود نصیب ہو رہی ہے۔ غوث پاک اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، پھر پیار کی باتیں ہونے لگی، محبت کی باتیں ہونے لگی، ماں کی ممتا غوث پاک کو مل رہی ہے۔ سرکار غوث پاک اپنی والدہ سے کہتے امی، غوث پاک کی والدہ کہتی ہاں بیٹے عبد القادر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ غوث پاک عرض کرتے امی جان اللہ اکبر کبیرہ، میں نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ غوث پاک کی والدہ چونک پڑی، اے بیٹے ہر ماں بچے پہ اپنے احسان کرتی ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، تو نے عالم بچپن ہی میں مجھ پہ کون سا احسان کر دیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، توجہ کے ساتھ سننا۔ غوث پاک ارشاد فرماتے امی یاد کرو ایک دن آپ گھر کے اندر موجود تھی، دروازے پہ ایک فقیر آیا، ایک سائل آیا تھا مانگنے والا، جب اس نے دستے سوال طلب کیا، امی جان آپ اسے بھیگ دینے کے لیے جب بڑھی تو اس نے آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، آپ کا زیورات اس نے دیکھا، اس کی نیت بدل گئی، فطور پیدا ہو گیا اور وہ اللہ اکبر آپ کے زیورات کو لوٹنے کے لیے آپ کی طرف لپکا، آپ دروازے سے گھر کے اندر کی طرف بھاگی، آپ کہنے لگی کوئی مجھے بچاؤ، آپ کر کے
गोशे में आकर कोने में आकर के छुप गई। अम्मी जान मुझे बताओ, उस वक्त एक शेर आया था, उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया था। अम्मी जान जानती हो वो शेर कौन था? गौसे पाक की अम्मी जान कहती है अब्दुल कादिर, इतना तो मालूम है शेर आया था, डाकू के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया था, लेकिन ये पता नहीं शेर कहां से आया था, कहां को वापस चला गया। गौसे पाक कहते हैं अम्मी वो शेर कोई और नहीं था, वो शेर तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। नारे तकबीर, लगाओ नारे रिसाला, नारे गौसिया, जश्न गौसुल बनाओ हजरत अल्लामा नाजिम रजा मंजरी, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामी तवज्जो दे, तवज्जो है आपकी? अच्छा लग रहा आपको? ये जश्न गौसुल वरा है। सरकार गौसे पाक के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। ये मैंने सरकार गौसे पाक के कलमात आपके सामने रखे। अच्छा लगा आपको? आपका पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। फरमाते मैं 10 साल का था, मकतब में पढ़ने जाता था, अल्लाह अकबर कबीर, मुझे पता चल गया था मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। लोग कोई कहने वाला कहता था ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का वली आ रहा है। कहते हैं वो आवाज किसी और की न थी, वो फरिश्ते आवाज देते थे, मेरे लिए रास्ते खाली करवाया करते थे। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा के बड़े मुत्ती व फरमा बरदार थे।